أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 207 ہے. سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 10 اور 11. اس آیت کے ان 2 آیتوں کے لفظی معنوں کی جانب توجہ فرمائیے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، لن تغنیا، کام نہیں آئے گی، عنہم، ان کے لیے، اموالہم، ان کے اولاد، ان کے اموال، ان کے مال، و اولادہم، اور ان کی اولاد، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی، وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہم وقود النار، آگ کا ایندھن بنیں گے، دوزخ کا ایندھن بنیں گے. کدأب آل فرعون، ان لوگوں کی حالت آل فرعون کی حالت جیسی ہے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے گزرے، کہ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، فأخذہم اللہ، پس اللہ نے ان کو گرفت کیا، اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ، اور اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں. دونوں آیتوں کا ترجمہ یوں ہے: بے شک جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی اور نہ ان کی اولاد، اور وہی ہیں یہ جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا حال آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے جیسا ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے، بڑا سخت ہے. بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالی نے بتائی، جیسے کہ کافر لوگوں کا یہ گمان تھا، یہ خیال تھا، یا ان کی یہ خوش فہمی تھی یا غلط فہمی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا مال ان کے کچھ کام آئے گا آخرت میں، ان کی اولاد ان کے کام آئے گی. اللہ تبارک و تعالی اس کی بالکل نفی فرما رہے ہیں. صاف حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں کہ یہ بات کافر لوگ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر کفر کا بیج بو رہے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر کفر کر رہے ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ اللہ کے مقابلے میں ان کا مال اور ان کی اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ مال یہ رشوت کے طور پر قیامت کا دن دے کر بچ جائیں گے، یا ان کی اولاد
آ کر درمیان میں کھڑے ہو جائے گی اور ان کی سفارش کرے گی؟ کچھ نہیں ہوگا۔ ایمان ہے تو کامیابی ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ناکامی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ ان کافروں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ آج جو کفر کا یہ بیج بو رہے ہیں، کافرانہ جو حرکتیں اس دنیا کے اندر جو یہ کر رہے ہیں، اس کا انجام یہ ہوگا کہ اولئک ھم وقود النار، یہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ دنیا میں جس طریقے سے کوئی آگ میں لکڑیاں ڈالتا ہے اور وہ لکڑیاں جلتی ہیں اور اس آگ کا ایندھن بنتی ہیں، کوئلہ ایندھن بنتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ان کافروں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بتائی وہ یہ کہ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم، یہ جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ میں جو کافر تھے، یہ کفر کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کی حالت آل فرعون کی سی ہے۔ فرعون اور فرعونی جو لوگ تھے، اور فرعون سے پہلے جو قوم عاد اور قوم ثمود تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، کیا حرکتیں کی تھیں، کیا شرارتیں کی تھیں، کیا بگاڑ دنیا کے اندر پیدا کیا تھا۔ انہوں نے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے گناہوں کے بدلے میں اللہ نے ان کی گرفت کی تھی، ان کو پکڑ لیا تھا۔ ان کی مثال بھی ان کے ساتھ بھی وہی کام کیا جائے گا، آل فرعون کے ساتھ جیسے اللہ تبارک و تعالی ان کو پکڑیں گے، اور قوم عاد اور قوم ثمود کو ان کے جھٹلانے کی وجہ سے جیسے پکڑیں گے، بالکل اسی طریقے سے ان کافروں کو بھی بلکہ قیامت تک جو بھی کفر کرے گا پکڑا جائے گا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اور تیسری حقیقت اللہ تبارک و تعالی یہاں جو بتائی، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کے بارے میں یہ مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی ڈھیلے ڈھالے یوں ہی چھوڑ دیں گے، پکڑنے پر رب آ جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر سے زیادہ وسیع ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ عفو عن کثیر، بہت زیادہ معاف کرتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو معاف نہیں کریں گے کہ کوئی شخص اس دنیا کے اندر شرک کرے اور اسی شرک کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے، اس کی موت شرک کی حالت میں ہو، اور اللہ تبارک و تعالی چھوڑ دے نہیں، پکڑیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے، سخت گرفت ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفت کو زندگی میں سامنے رکھے، خوف کھائے کہ واللہ شدید العقاب، اللہ پکڑنے پر اتریں گے تو بہت سخت پکڑ سکتے ہیں۔ یہ خوف بھی دامن گیر رہے مومن کے ذہن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے عذاب سے بچائے، اس کی گرفت سے بچائے، اپنی رحمت کے آغوش میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے، ایمان کی حالت میں اللہ ہم سب کو زندہ رکھے، اور اسی ایمان کی کیفیت کے ساتھ ہم اپنے پروردگار سے موت کے بعد ملاقات کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔